نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم. صدر اجلاس جناب حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب برکاتہ العالیہ، امیدوار کی 5 جناب حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب برکاتہ العالیہ، معزز علماء کرام، مشائخ عظام اور جمعیت علماء اسلام کے محبین اور کارکنان، حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب صد مبارک کے مستحق ہے کہ میرے معلومات کے مطابق تاریخ میں پہلی دفعہ ایک عالم دین نے اس حلقے سے نواب ہو یا گردار ہو سرمایہ ہو قوانین کے مقابلے میں کاغذات جمع کروائے، اور یہ عظیمت کا راستہ، دین کا راستہ، انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، صلاح امت کا راستہ ہے، اور اہل عظیمت کا راستہ. اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوبیت کے لیے نہیں آیا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیغلبہ علی الدین تاکہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے. فکا کل نظام حضرت شاہ ولی اللہ کا قول ہے، حجت اللہ البالغ میں، اور فرماتے ہیں کہ تمام استحصالی نظاموں کو توڑ ڈالو. اور توڑ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی اکملیت کو سامنے رکھ کر، دین اسلام کو مکمل ضابط حیات سمجھ کر، تمام زاویوں میں، زندگی کے تمام شعبوں سے رکھنے والے مسائل میں ہم دین کو مقدم ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو الیوم اکملت لکم دینکم اکمل ترین دین قرار دیا، اور مہد سے لے کر لحد تک زندگی کے تمام زاویوں سے تعلق رکھنے والے مسائل میں اسلام ایک کفیل دین ہے. اور اللہ رب العالمین کے حکم بالا ہے. معاشرت میں بدعت کے بجائے سنت ہو، مخلوق کے حاکمیت کے بجائے اللہ کی حاکمیت ہو، اللہ رب العالمین کا حکم غالب ہو، شعائر اسلام غالب ہو، اور غلبہ دین کے لیے جدوجہد آپ جس زاویے سے کریں، وہ اللہ کے نزدیک مجاہد. دعوت کے طریقے سے ہو تو دعوت مطلوب ہے حکمت اور بصیرت سے، کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني.
اور حضرت منصور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب دعوت دین حکمت اور بصیرت سے خالی ہو تو فتنہ اور فساد پیدا کرتا ہے۔ فتنہ کا ترجمہ ہے بدنظمی، جیسا کہ امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے، قرآن عزیز میں ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ تو اگر دعوت حکمت و بصیرت سے خالی ہو تو امت میں بدنظمی پیدا ہوگی اور امت میں فساد پیدا ہوگا۔ فساد کا معنی ہے کہ نسل فصل تباہ ہوگی، یہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد۔ اب غلبہ دین کے لیے دعوت سے نفس سے سٹارٹ ہوگا، اپنے ذات سے شروع ہو کر امت تک پورے امت کی فکر کرنا، یہ ختم نبوت کی توفیل ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نیا پیغمبر۔ اب دین کا غلبہ ہو، اور دین کے غلبے کا مطلب ہے کہ اللہ کی زمین پر انسان کو خلیفہ بنایا ہے نا، وَيُنْفِذُ الْحُدُودَ، جو حدود اللہ قائم کرے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ انسانی تخلیق کا اجتماعی مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ خلافت۔ انفرادی مقصد عبادت ہے، اور یہ نعرہ ہے جمعیت علماء اسلام کا کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام، اور یہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام یہ غلبہ دین کی دعوت ہے کہ بدعت کے بجائے سنت ہو، اور اس ایک مسئلے کے لیے دستور پاکستان میں کہ حاکمیت اعلیٰ کس کے لیے ثابت ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو کو یہ پتا تھا کہ حاکمیت کیا ہوتی ہے؟ ولی خان کو یہ علم تھا؟ یا مولانا نصر اللہ خان اور دیگر یہ سیکولر طبقے کو حاکمیت کے لفظ کوئی معنی معلوم ہے؟ کس نے یہ کام کیا؟ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے دستور کا پہلا دفعہ یہ لکھا ہے کہ یہاں قرآن و سنت کے موافق خود قانون سازی ہوگی، اور حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ آج آپ کا چیف جسٹس حلف لیتا ہے، وزیر اعظم حلف لیتا ہے، وزیر اعظم یا کوئی بھی وزیر حلف لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ 150 سالہ مسئلہ پارلیمنٹ کے ذریعے تو مفتی محمود نے حل کیا نا۔ قادیانیوں کو کافر قرار دیا کس نے؟ اللہ کی توفیق سے، مفتی محمود کو اللہ نے توفیق جاننے کی بات۔ اب غلبہ دین کے لیے جدوجہد کرنا، اس پر ہم مکلف، یہ بات میرے غور سے سنیں کہ غلبہ دین کے لیے جدوجہد کرنے پر ہم مکلف ہے، نتیجے پر مکلف لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ حج فرض ہے نا، حج فرض ہے یا نہیں؟ لیکن اس پر فرض ہے من استطاع الیہ سبیل، اس کی استطاعت، الطاعت بحسب